شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنا پارہ 28 قد سمی اللہ کا، اور جیسا کہ ہمارے پیارے پروردگار نے اپنے اس قرآن مجید میں ہی فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، غور و فکر کے لیے، تو ہے کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا؟ الحمدللہ جی، پارے کا آغاز کرتے ہیں. قد سمیع اللہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے تحقیق بات. اب کیا بات اللہ تعالیٰ نے سنی؟ آئیے ہم پارہ نمبر 28 میں جانتے ہیں جس بات کا آغاز یہ اللہ کے سننے سے ہو رہا ہے. دعا کر لیتے ہیں اپنے لیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ ہمارے اس پارے کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا ہمارے لیے سہل و آسان فرما دینا، اور اس کی تکمیل ہمارے لیے آسان کرنا، اچھی طرح سے ہمیں عاقبت ہماری انجام جو ہے وہ بخیر کرنا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین. الحمدللہ جی، پارہ 28 قد سمی اللہ سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قال فما خطبکم، پارہ 27. بہت اہم احکامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم نے اس میں پڑھے. بہت خوبصورت انداز میں ہمیں جنت اور دوزخ کے نقشے جو ہیں وہ کھینچے گئے. تو اس میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو بہت دل کو لگیں. پہلا تو یہ کہ جنت میں جنت جانے والوں کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اندر تقوی کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ کے پسند کے کاموں کی طرف محبت اور شوق سے بڑھنا چاہیے. خواہش پرستی حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے. یعنی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ پڑے، بس پھر حق کو جھٹلا دے. تو اس لیے تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی خواہشات کو پست کرنا پڑتا ہے. اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا اس میں کہ طالب علم کا قرآن سمجھنے بغیر دنیا سے چلے جانا حسرت کا باعث ہوگا، خسارے کا باعث ہوگا. ایمان والے نصیحت قبول کر لیتے ہیں. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے. تو جو چاہتا ہو کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس پر تمام ہوں، وہ قرآن کو پڑھا کرے. پھر ہم نے اس میں ایک اور بات یہ دیکھی ہے کہ اولاد جب استغفار کرتی ہے تو ماں باپ کے لیے تو ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب والدین بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں تقوی اختیار کیے ہوں گے، متقی ہوں گے. وہ والدین جو اپنی اولاد کو اللہ کے طرف جوڑ جاتے ہیں، نماز، عبادات اور تقوی کی روش اختیار کروا جاتے ہیں، وہی اولاد ان کے لیے استغفار کا ذریعہ بن جاتی ہے. اپنی ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہیں سب کچھ مل جائے، بلکہ آخرت کی امید رکھنی چاہیے. بغیر سوچے سمجھے بولنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اور بہت زیادہ باتونی لوگوں کی بھی. ہر انسان اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے. فجر کی نماز کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے ہمیں. تو پارہ 28 آغاز کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک حدیث شریف شیئر کرنا چاہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے.
ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، علم حاصل کرتا، آپ کی مجلس میں ہوتا، اور دوسرا محنت مزدوری کرتا یعنی کماتا، وہ کماتا تھا، اور دوسرا بھائی جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرتا تھا۔ یہ علم حاصل کرتا اور وہ کماتا تھا۔ تو ایک روز محنت مزدوری کرنے والے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ میرا بھائی میری کچھ مدد نہیں کرتا، یعنی اس کو بس صرف پڑھنے پڑھانے کا ہی شوق ہے، کام نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تجھے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے رزق دیتا ہو، یعنی تو اس کے لیے بھی کما رہا ہے اور اپنے لیے بھی کما رہا ہے، تو شاید تمہارا رزق اس کے علم حاصل کرنے کی برکت سے تمہیں بھی مل رہا ہو۔ تو بعض اوقات ہم زندگی میں کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے لوگوں کی جو کسی اچھے کام میں لگے ہوئے ہوں اور اپنی دنیا کمانے، اور ان کے پاس ایسی چیزوں کے لیے کچھ وقت نہ ہو دنیا کے حصول کے لیے، تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہ ہوں تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہوں تو آپ سروائیو نہ کر سکیں، کیونکہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اپنا ہی بھلا ہوتا ہے، جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو دراصل اپنے اوپر ہی احسان کرتے ہیں۔ جیسے فرما دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان احسنتم لانفسکم، لیکن انسان ہے ہی تھوڑ دلا، جلد گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور جب دوسروں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا تو اس وقت احسان کا رویہ بھول جاتا ہے۔ یعنی جب تک کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہو تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں، جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ رہے تو پھر اچھا کرنا یہ دراصل احسان ہے۔ تو جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی کیا ہے، وہی احسان ہوتا ہے۔ الحمدللہ جی، ہم آغاز کرنے لگے ہیں پارہ 28 قد سمی اللہ کا، جس کا آغاز ہوگا سورۃ المجادلہ سے۔ آیت نمبر 1 اس کی آیت کریم جو ہے اس میں انصار میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جب اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رہنے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اور اس کی بیوی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا، اور بار بار کیا اور جرأت کے ساتھ کیا، اور اس کو ریپیٹ بھی کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا سن لی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس وقت، جبکہ وہ کہتی تھی کہ کیا میں نے اپنے شوہر کے بارے میں کوئی ایسی بات آپ نے جو میں نے آپ سے بیان کی ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ میں اب اس پر حرام ہو چکی ہوں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ کہتی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے سپرد کر دی جاؤں گی تو وہ تربیت نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوال جواب جو تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس عورت کے درمیان ہوئے، تو ان کا ذکر جو ہے ہمیں سورۃ المجادلہ سے ملے گا۔ الحمدللہ جی، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں اس پارے کا مختصر خلاصہ، تاکہ آپ کو اس پورے پارے کا فہم حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ پورے غور و فکر سے سنیے گا کیونکہ بہت امپورٹنٹ احکامات ہیں ہمارے اس پورے پارے میں بھی۔ سورۃ المجادلہ، اس سورت میں مسلمانوں کو ان کے مختلف مسائل کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں جو اس وقت درپیش تھے۔ ابتدائی آیات کی نزول کا سبب ایک خاص واقعہ ہے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لڑ پڑے اور غصے سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی تو میرے اوپر حرام ہے۔ عرب میں زمانے جاہلیت میں جب شوہر بیوی کے ساتھ لڑ پڑتا تو اس طرح کہہ دیتا تھا۔ اس زمانے میں بھی نادان لوگ بیوی سے لڑ کر ماں بہن پر تشبیہ دے بیٹھتے تھے، یعنی تو میرے اوپر حرام ہے۔ اس فعل کو زہار کہتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں عرب میں اس کو طلاق کا اعلان سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس سے بھی شدید سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد صلح نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سے غصے میں اس حرکت کا صدور ہو گیا۔
اس پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے اور میرے بچوں کو تباہی سے بچانے کے لیے کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی تک مجھے اس مسئلے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے اور تم اس پر حرام ہو چکی ہو۔ اب جواب کو سن کر وہ سخت پریشان ہوئی اور رونا اور فریاد کرنے لگی۔ بار بار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ انہوں نے طلاق کے الفاظ تو نہیں کہے ہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسی صورت بتائیے جس سے میری اور میرے بچوں کی اور میرے بوڑھے شوہر کی زندگی تباہی سے بچ جائے، مگر ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وہی جواب دیتے رہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس سے معذوری ظاہر کی تو فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اوس کا حال تو یہ ہے کہ 10 دن میں 2-3 بار کھائے پیے نہیں تو ان کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی وسعت نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما دیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مقدار میں سامان خوراک عطا فرما دیا جو 60 آدمیوں کے 2 وقت کے کھانے کے لیے کافی ہو۔ ان 6 آیات میں زہار کے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو سختی کے ساتھ متنبہ کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے طور طریقوں پر قائم رہنا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑنا ایمان کے منافی حرکت ہے، جس کے باعث تم دنیا میں بھی رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی سخت عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے۔ دوسرے رکوع میں سرگوشیوں اور مجلسی تہذیب کے متعلق احکام دیے گئے ہیں۔ تیسرے رکوع میں حزب اللہ اور حزب الشیاطین کے کردار اور طرز عمل کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کے حالات کے مطابق اس میں منافقین کی سرزنش کی گئی ہے جو پس پردہ یہود سے دوستیاں رکھتے تھے اور اپنے دفاع کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور اسلام کے خلاف سرگرم رہتے تھے۔ ان کو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کا لشکر کہا ہے۔ ان کے مقابلے میں مومنین اور صادقین کے طرز عمل کو بیان کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کا لشکر قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یاد رکھو ہمیں اللہ کا لشکر ہی غالب آ کر رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورہ مجادلہ ہماری تکمیل ہوگی اور پھر ہم آغاز کریں گے سورۃ الحشر کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورۃ الحشر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سورت غزوہ بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری سے پہلے ہی مدینہ میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کرتے ہی اولین کام جو کیے ان میں سے پہلا کام یہ تھا کہ اوس اور مہاجرین کو ملا کر ایک برادری بنا دیا جائے اور یہودیوں کے کئی قبیلے جو صدیوں سے مدینہ آباد تھے اور معاشی اور مذہبی لحاظ سے بڑے با اثر لوگ ہو گئے تھے، ان سے ایک واضح معاہدہ طے کیا جس میں اس بات کی ضمانت دی گئی تھی کہ کوئی کسی کے حقوق پر دسترازی نہیں کرے گا اور بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں یہ سب متحدہ دفاع کریں گے۔ یہ ایک واضح معاہدہ تھا جس کی شرائط خود یہود نے قبول کی تھی، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر حسد اور بغض میں مبتلا ہو گئے اور بہت جلد معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلا مخالفت شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے تاکہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں۔ اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دیتے تھے، یعنی ہر طرح سے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ وہ اس دین سے برگشتہ ہو جائیں اور خود جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کر لیتے تھے، پھر مرتد ہو جاتے تھے تاکہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لوگوں میں زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا سکیں۔ فتنے برپا کرنے کے لیے منافقین سے مل کر سازشیں کرتے تھے، مسلمانوں کو مالی لحاظ سے تنگ کرتے۔ جو شخص اسلام قبول کرتا اگر اس سے قرض لینا ہوتا تو اس سے تقاضا شروع کر دیتے، اگر اس کا قرض دینا ہوتا تو دینے سے انکار کر دیتے کہ تم نے اپنے مذہب بدل لیا ہے اس لیے اب ہم تمہیں نہیں دیں گے۔
اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت سرگرم رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی کھلی مخالفت تو انہوں نے جنگ بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھی، مگر جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو کامیابی سے وہ تلملا اٹھے اور مخالفت میں اور تیز ہو گئے۔ اس جنگ میں وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے مدینہ میں فتح کی خبر پہنچنے سے پہلے افواہیں پھیلانی شروع کر دی تھیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور ابو جہل کی قیادت میں لشکر مدینہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ لیکن جب نتیجہ ان کی امیدوں کے برعکس نکلا تو حسد اور غصے سے ان کا برا حال ہو گیا۔ بنی نذیر کا سردار کعب بن اشرف مکہ پہنچا اور نہایت اشتعال انگیز مرثیے کہہ کر ان کو انتقام کے لیے اکسایا اور پھر مدینہ آ کر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے اس طرح کی غزلیں کہنے شروع کی جن میں مسلمان گھرانوں کی عورتوں سے اظہار عشق ہوتا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ انصاری کو بھیج کر اسے قتل کرا دیا۔ بنی نذیر کے سردار کے قتل کے بعد یہود اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ کچھ مدت تک انہیں مزید کوئی شرارت کرنے کی ہمت نہ ہوئی، مگر شوال 3 ہجری میں جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ بڑی تیاری کے ساتھ مدینہ پر چڑھائے تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کی مدافعت میں شریک نہ ہوئے، حالانکہ وہ معاہدے کے مطابق اس کے پابند تھے۔ یہ معاہدے کی پہلی صورت اور صریح خلاف ورزی تھی۔ پھر جب احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا تو شرارتوں میں پھر تیز ہو گئے، یہاں تک کہ بنی نذیر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک باقاعدہ سازش کی، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنی سازش میں عمل کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بر وقت خبردار کر دیا۔ اب یہود کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کرنے کا کوئی سوال نہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا تاخیر الٹی میٹم بھیج دی۔ پھر انہوں نے جو غداری کی ان کے بارے میں ان کو تاکید بھیجی کہ اگر تم غداری کرنا چاہتے ہی ہو وہ میرے علم میں آ گئی ہے، لہٰذا 10 دن کے اندر اندر مدینہ سے نکل جاؤ، اس کے بعد اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو جو شخص تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ عبداللہ بن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ میں 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا، تم ڈٹ جاؤ، ہرگز اپنی جگہ نہ چھوڑو۔ اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹیمیٹم کا یہ جواب دیا کہ ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں نکلیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ صرف چند دن کے محاصرہ کے بعد وہ اس شرط پر مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اسلحہ کے سوا جو کچھ بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں گے لے جائیں گے۔ اس طرح اس شرپسند یہودی قبیلے سے مدینہ خالی کرا لیا گیا۔ اس میں سے صرف 2 آدمی مسلمان ہو کر مدینہ ٹھہر گئے، باقی شام اور خیبر کی طرف نکل گئے۔ اب دیکھیے اتنے لوگوں میں سے صرف 2 لوگ جو تھے وہ ٹھہرے۔ یہ واقعہ ہے جس کے لیے یہ صورت نازل ہوئی اور اسی پر تبصرہ ہے اور اس کے متعلق احکامات اور ہدایات دی گئی ہیں۔ منافقین کے کردار اور ان کے رویوں کو آشکارا کیا گیا ہے۔ ان کے مقابلے میں مہاجرین اور انصار کے رویے کی تعریف کی گئی ہے۔ آخری رکوع میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور روز حساب کو یاد رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہودیوں کی روش سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ متقی اور غیر متقی کسی بھی لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت کی راہ پر چلنے والے یعنی حاملین قرآن ہی در حقیقت ہر لحاظ سے کامیاب ہوں گے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورت تکمیل ہو جائے گی اور آگے ہم آغاز کریں گے سورت الممتحنہ کا۔ اس سورت کا نام الممتحنہ ہے، امتحان دی گئی، یا وہ عورت جس کا امتحان دیا جائے بھی ہے، اور الممتحنہ امتحان لینے والی بھی ہے۔ یہ سورت صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کے 3 حصے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر گرفت کی گئی ہے جو انہوں نے اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم جنگی راز کفار مکہ کو خط لکھ کر فاش کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو اگر بروقت ناکام نہ کر دیا جاتا تو فتح مکہ کے موقع پر بڑا خون خرابہ ہوتا۔ اس غلطی پر تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو کافر اسلام کے ساتھ برسر پیکار ہے
ان کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی دوستی نہ رکھیں کہ کفر اور اسلام کی کشمکش میں کفار کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ البتہ جو کفار عملاً مسلمانوں اور اسلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچاتے ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آیت نمبر 1 سے 9 تک اور آخری آیات یعنی 113 جو ہے 13 آیت اسی واقعے سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرا حصہ آیات کا 10 اور 11 پر مشتمل ہے۔ اس وقت مکہ میں کئی ایسی خواتین تھیں جو خود تو ایمان لا چکی تھیں اور ان کے شوہر کافر تھے۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھیں اور مدینہ میں ایسے مرد تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور ان کی بیویاں کافر تھیں جو مکہ میں تھیں۔ ان آیات میں یہ مسئلہ حل فرما دیا گیا کہ مسلمان عورت کو کافر شوہر حلال نہیں ہے اور مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھے۔ تیسرے حصہ جو یہاں پہ آیت نمبر 12 میں ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جو عورتیں اسلام قبول کر لیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو جاہلیت عرب میں پھیلی ہوئی تھی اور اس بات کا اقرار کرائیں کہ بھلائی کے وہ تمام طریقے اختیار کریں گی جن کا حکم اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری سورہ ممتحنہ۔ آگے ہم آغاز کریں گے سورۃ الصف کا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنی جان و مال سب اس کے لیے قربان کر دیں گے۔ ابن کثیر رحمہ تعالیٰ کی مسند احمد کے حوالے سے روایت ہے کہ چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کر مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سوال کرے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی یہ لوگ اسی حالت میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام بنام اپنے پاس بلایا۔ جب یہ سب لوگ خدمت میں حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورۃ الصف پڑھ کر سنائی جو اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو اب جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس میں افضل الجہاد یہ بھی تو ہمیں بتایا گیا کہ نفس کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس وقت کے لیے حکم تھا، اسلام ابھی نیا نیا آیا، اسلام پھیلنا تھا، اس لیے جہاد فی سبیل اللہ تھا۔ میرا خیال سے آج کل کے وقت میں جو نفس کا جہاد ہے یہ بھی سب سے افضل ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلم کنٹری میں پیدا کیا اسلام کے دائرہ کے اندر، اور ہمارے لیے اسلام کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی مشقتیں اس راہ میں ہیں ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن سب سے افضل جہاد کیا ہے کہ اپنے نفس کو ان برائیوں سے روک کر اور اللہ کی راہ میں چلایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں اہل ایمان کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور متحد ہو کر اللہ کی راہ میں جان لڑانے کی تلقین کی گئی ہے، اور جو لوگ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے ان کو سخت وعید کی گئی ہے۔ کیوں تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کو اپنی زبان اور عمل میں یکسانیت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری مختصر سی سورۃ صف، اور پھر ہم آغاز کریں گے سورۃ الجمعہ کا۔ سورۃ الجمعہ کے 2 رکوع ہیں، دونوں رکوع کو الگ الگ اوقات میں نازل کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع جو ہے 7 ہجری میں اس وقت نازل ہوا جب یہود کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو گئیں جو وہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے 7 سال سے کر رہے تھے۔ مدینہ کے تمام یہودی قبیلے پسپا ہو کر مدینہ سے نکل گئے۔ خیبر جو ان کا آخری گڑھ تھا جس میں مدینہ سے نکل کر جمع ہو گئے تھے، وہ بھی مسلمانوں سے فتح کر لیا گیا تھا، مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا، اور اب وہ وہاں مسلمانوں کے کاشتکار کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ اب تمام عرب میں یہودی طاقت کا خاتمہ ہو چکا تھا، اب وہ اس اسلام کی رعایا بن کر رہ گئے تھے جس اسلام کا انہیں نام تک سننا گوارا نہیں تھا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آخری بار پھر مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ آخری نبی تمہاری قوم سے آئے گا، اور جب وہ دوسری قوم میں سے مبعوث ہوا تو تم نے اس کو جھٹلا دیا۔ تم نے سمجھ رکھا تھا کہ امیوں میں سے رسول نہیں آ سکتا۔ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اس نے امیوں میں سے رسول بھیجا ہے، ان امیوں میں جن کی گمراہی کا حال تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، ان کا تزکیہ کر رہا ہے۔ فضل پر تمہاری اجارہ داری نہیں ہے،
یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو اپنی فضل و رحمت کے لیے چن لے، بس یہ تو رب کی طرف سے ہے، اس پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. تم کو تورات دی گئی ہے تو تم نے اس کا حق ادا نہ کیا. تمہاری مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا جائے، وہ نہیں جانتا کہ کس چیز کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، تم گدھے سے بھی بدتر ہو. استغفر اللہ العظیم. تو دیکھیے جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی غور و فکر ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے. آپ کو یہ دورہ قرآن کروانے کا اور قرآن مجید کا فہم عطا کرنے کا اللہ کا جو خاص انعام ہے، تو یہ مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں اسی لیے ڈالا ہے کیونکہ ہم نے یہ آیات مبارکہ پڑھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، اپنی مزید بہنوں کے لیے بھی خواہش پیدا ہوئی کہ کہیں یہ گدھے کسی مثال نہ ہو. قرآن تو آپ کو آتا ہے، آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو قرآن کو کھولتا نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کرتا، اس کو کیا پتا ہے. جیسے گدھے کی مثال دی گئی کہ اس کے اوپر ایک بوجھ لادا ہوا ہے بس، اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا، تو بدتر ہیں وہ گدھے سے بھی، کیونکہ وہ تو عقل نہیں رکھتا اور تم تو عقل رکھتے ہو. پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور جنت تمہارے لیے مخصوص ہے، تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت سے تو ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور مرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں اپنے پالا ہوا تھا کہ ہم تو بس جنت جائیں گے. اپنی جانیں بچانے کے لیے جہاد سے جی چھڑایا اور ذلت اور خواری کا شکار ہو گئے. اب پھر تمہیں آخری بار موقع دیا، وہ بھی تم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر کے کھو دیا اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا شکار ہو گئے. دوسرا رکوع ہجرت کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی 5ویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا. اس رکوع کی آخری آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اس وقت پیش آیا تھا جب ابھی لوگوں کو دینی اجتماعات کے آداب کی تربیت نہیں ملی تھی. مدینہ میں ایک روز عین جمعے کی نماز کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ آیا اور لوگ ڈھول کی آواز سن کر سوائے 12 افراد کے سب قافلے کی طرف دوڑ گئے. اس پر حکم دیا گیا کہ جمعے کی اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت اور ہر طرح کی مصروفیات حرام ہیں. اہل ایمان کو چاہیے کہ سب کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے دوڑیں اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر کاروبار کے لیے زمین میں پھیل جائیں. الحمدللہ جتنے واضح احکامات پر سورہ جمعہ جو ہے ہماری تکمیل ہوگی. پھر ہم آغاز کریں گے سورۃ المنافقون کا. اس کا شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق شعبان 6 ہجری میں پیش آیا. روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی المصطلق کا رئیس حارث بن زرار مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے. بنی المصطلق کے لشکر کو شکست دینے کے بعد ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ہی ٹھہرا ہوا تھا کہ پانی پر 2 صاحبوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. یہ 2 جھگڑنے والے ایک مہاجر اور ایک انصاری تھے. نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی. مہاجر نے مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا اور انصار نے اپنی مدد کے لیے انصار کو پکارا اور بس کچھ افراد مدد کے لیے جمع ہو گئے. قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے کہ شور سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بہت ناراض ہوئے. فرمایا یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ تم لوگ کہاں اور یہ جاہلیت کی پکار کہاں؟ اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے. اس پر دونوں طرف کے صالح لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا اور انصار نے مہاجر کو معاف کر دیا. صلح ہو گئی. اس لشکر نے اسلام میں منافقوں کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی. ان کا سردار عبداللہ بن ابی جو ہر وقت اسلام کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا تھا. اس جھگڑے میں اس کو شرارت کا موقع مل گیا. اس نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکایا اور کہنے لگا کہ تم نے ان کو اپنے وطن میں بلا کر اپنے سروں پر مسلط کیا ہے اور اپنے مال ان میں تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر بھی تمہارے حریف بن گئے ہیں. اگر اب بھی تم نے اپنے انجام کو نہ سمجھا تو آگے یہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ آئندہ ان پر مال خرچ کرنا بند کر دو، وہ خود ہی بھاگ جائیں گے. خدا کی قسم مدینے پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا. اس مجلس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو اس وقت بہت کم عمر لڑکے تھے. انہوں نے یہ باتیں سن کر ان کا ذکر اپنے چچا سے کیا. ان کے چچا نے جو انصار کے رئیسوں میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کر دیا.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا من و ان دہرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو، ممکن ہے تم سے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو ابن ابی یہ کہہ رہا ہے، مگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں حضور، خدا کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف منکر گیا، منافق تھا نا، وہ صاف منکر ہو گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کی ہیں۔ انصار کے لوگوں نے بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کی بات یہ ہے، شاید اسے وہم ہو گیا ہے، یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے اور اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ فرمائیے۔ قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملامت کی اور وہ بیچارے رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ رہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اگر مجھے یہ اجازت دینا مناسب نہیں فرماتے ہیں تو خود انصار ہی سے کسی کو یہ حکم دیں کہ وہ اس کو قتل کر دے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کہو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا رہا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا، یعنی وہ سب کے سامنے تو اسلام قبول کر چکا تھا نا، تو اس ڈر سے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کرا دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کا وقت نہ تھا، مسلسل 3 گھنٹے لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ وہ تھک کر چور ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہوئے سو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ اس واقعے کے اثرات لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائیں۔ راستے میں ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہ تھا، آپ ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم نے سنا نہیں تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشائی کی ہے؟ انہوں نے پوچھا کون صاحب؟ فرمایا عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا کہ میں مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں ابن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے ابن ابی سے کہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، مگر اس نے تڑق کر جواب دیا تم نے کہا ان پر ایمان لاؤں، میں ایمان لے آیا، تم نے کہا اپنے مال کی زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ بھی دے دی، اب بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ ان باتوں سے اس کے خلاف مومنین انصار کی ناراضی اور زیادہ بڑھ گئی اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی۔ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جن کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تلوار سونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے، یعنی بیٹا ان کا جو تھا وہ ایمان لا چکا تھا اور باپ جو تھا وہ منافق تھا، تو بیٹے نے اپنے باپ کے سینے پر تلوار تان لی اور آگے کھڑا ہو گیا اور بولے آپ نے کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا، اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ خدا کی قسم آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں۔ اس پر ابن ابی چیخ اٹھا حضرت کے لوگوں ذرا دیکھو میرا بیٹا ہی مجھے مدینہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ لوگوں نے یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی اور آپ نے فرمایا عبداللہ کو کہو اپنے باپ کو گھر آنے دو۔ عبداللہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیں، اس وقت اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو بہت سی ناکیں اس پر پھڑکنے لگتی، آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا خدا کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی پر حکمت ہے۔ یہ حالات تھے جی
جن میں یہ صورت نازل ہوئی۔ چنانچہ اس صورت کے پہلے رکوع میں اسی واقعے کے تناظر میں منافقین کے کردار سے بحث کی گئی ہے، اور دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو منافقین کے کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاط برتنے کی تلقین کی گئی ہے، ان کو مال اور اولاد کے فتنے سے بچنے اور انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایت دی گئی ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پر ہماری سورہ منافقون بھی مکمل ہو جائے گی، اور پھر ہم آغاز کریں گے سورۃ التغابن کا۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے 4 بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو بے خدا نہیں بن گئی ہے، یعنی اللہ نے ہی اس کو بنایا ہے، کسی رب کے بغیر نہیں بنائی گئی۔ اس کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، وہ ایک ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی فرمانروا ہے، وہی قادر و مطلق ہے، وہی کامل ہے اور بے عیب ہے۔ ہر چیز اس کے بے عیب ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے، بلکہ اس کے خالق نے اس کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کا ہر کام سراسر مبنی پر حکمت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ فضول بے مقصد پیدا ہو گئے اور فضول بے مقصد ختم ہو جاؤ گے۔ تیسرا یہ کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اور دونوں راستے بنا کر اختیار بھی دے دیا ہے کہ چاہے تو کفر اختیار کرو، چاہو تو ایمان اختیار کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ اختیار کا کوئی نتیجہ نہ ہوگا، یعنی جیسا اختیار کرو گے ویسا تمہیں اجر بھی ملے گا، انجام بھی ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ چوتھی بات یہ کہ تم غیر ذمہ دار نہیں بلکہ ذمہ دار ہو، اپنی دنیا کے اعمال کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو۔ تمہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تمہارے کھلے اور چھپے اعمال کے بارے میں خوب جانتا ہے، وہ تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے، یعنی دلوں کے اندر جو بات ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو بات ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ جو وسوسے تمہارے دل میں سے گزرتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے، ان تک سے واقف ہے۔ انسان کو کائنات کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد فرمایا کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لو، جن قوموں نے کفر کیا اور اس طرح کا رویہ اختیار کیا ان کا انجام کیسا ہوا، وہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئے۔ سورت کے دوسرے رکوع میں ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو مخاطب کر کے چند اہم ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ دنیا میں جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ جو شخص مصیبت میں ایمان کے راستے پر قائم رہتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور جو گھبراہٹ میں ایمان کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ ایک اور مصیبت مول لے لیتا ہے، اور مصائب تو اللہ کے حکم سے ہی دور ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ، مومن کا کام صرف اللہ اور رسول پر ایمان لے آنا ہی نہیں بلکہ عملاً اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے۔ اگر اطاعت سے روگردانی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ہمارے رسول نے پیغام پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ تیسری بات یہ کہ مومن کا اعتماد اپنی طاقت پر نہیں ہونا چاہیے، نہ دنیا کی کسی اور طاقت پر، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ مومن کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے آزمائش ہیں، ان کی محبت میں مبتلا ہو کر راہ راست سے نہیں ہٹنا چاہیے، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تاکہ زرپرستی سے بچتے رہو، یعنی مال و دولت کی محبت سے بچتے رہو۔ پانچویں بات اس میں یہ ہمیں پتہ چلے گی کہ اپنی استطاعت کی حد تک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور اپنا کردار، اخلاق اور معاملات درست رکھے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورت ہماری تکمیل ہوگی، اور پھر ہم آغاز کریں گے سورۃ الطلاق کا۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں طلاق اور عدت کے مسائل کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سورت میں دیے گئے احکامات سورۃ البقرہ میں دیے گئے احکامات کا تمتع ہیں۔ یہاں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی کو طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو یہ جائز نہیں کہ وہ بیوی کو طلاق کے 2 کلمے کہہ کر فوراً گھر سے نکال باہر کرے، بلکہ اس کے لیے اللہ کا مقرر کیے ہوئے متعین قاعدے اور ضابطے ہیں جن کی پابندی ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ اپنی مالی مشکلات کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اس کے مقرر کیے ہوئے ضابطوں کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرما دے گا اور ان کے معاملات میں برکت دے گا۔ اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے طلاق کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، یعنی طلاق کوئی کھیل نہیں ہے کہ جب جی آیا
دے دی، بلکہ ایک نہایت ذمہ داری کی بات ہے۔ اس کی گنجائش صرف ناگزیر ضرورت کے طور پر رکھی گئی ہے۔ عدت کی مدت اور اس میں مراجعت کے حق یعنی رجوع کرنے کے حق کا ہونا طلاق کو قطع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ نہایت سخت سزا دی ہے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں بہت سی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اس قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ بس اگر تم اس روشنی کی قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی ابدی نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر ناقدری کرو گے تو یاد رکھو کہ تمام کائنات کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ جی، آگے ہماری سورہ تحریم آغاز ہوتی ہے۔ یہ سورت 8 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص آپ کی ازواج کا احتساب کیا گیا ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا احتساب کرنے، اصلاح کرنے اور توبہ نصوح کے ذریعے اللہ کی رحمت کے حصول کی تلقین کی گئی ہے۔ آخر میں منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم اور مسلمانوں اور کافروں دونوں کے لیے تاریخ سے مثالیں بیان کی گئی ہیں، جس سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ کی رحمت کا مستحق صرف اسی صورت میں بنتا ہے جب وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حق پر استقامت دکھائے۔ کسی نیک بندے سے نسبت رکھنے سے یہ استحقاق ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں جو سبق ملتے ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے اندر ایک نہایت اہم اور نازک مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک کامل نمونہ ہے، یعنی کسی بات کا ظہور اگر کسی عام انسان سے ہو تو وہ چندہ اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اگر وہ نبی کی زندگی میں پیش آ جائے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہر چیز میں روک دیا کہ آپ اپنے اوپر ہر وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہیں یا ٹھہرا رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال رکھا ہے، حالانکہ آپ نے وہ چیز صرف اپنی ذات کے لیے حرام ٹھہرائی تھی، نہ کہ اسے حرام قرار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس فعل سے آپ کو منع فرما دیا کہ اس فعل کی پیروی مسلمان بھی کرنے لگ جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ شہد کا ذکر آیا، اسے ہم قصص القرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ڈیٹیل جو ہے واقعات کی اس میں بھی پڑھیں گے کہ اس کی وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ دوسری یہاں پہ یہ بات پتہ چلتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ فرشتے یا مافوق البشر تھے، بلکہ اس بنا پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان ہوتے ہوئے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع رکھا تھا۔ یہ اللہ کی مرضی ہی تھی جس کا کامل نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھا، اور جس کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی کو آپ نے ترجیح نہیں دی، جس کی لوگوں نے پھر بعد میں پیروی کی۔ بحیثیت انسان کسی غلطی کا صدور عین ممکن ہے، لیکن چونکہ آپ اللہ کی مرضی کے نمائندے تھے اس لیے اللہ نے فوراً اصلاح فرما دی اور اسے قرآن میں ہمیشہ کے لیے درج فرما دیا۔ اس کی حکمت اور مصلحت یہی تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی ہیں، اور بحیثیت انسان کسی غلطی کا احتمال ناممکن چیز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہم نے دیکھی کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہن اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی انسان ہی تھے۔ ان کو جو مرتبہ حاصل ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی رہنمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنا دیا، نہ کہ اس وجہ سے کہ وہ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو غلطیوں سے بالکل مبرا تھیں۔ چوتھی بات یہ کہ ہر انسان اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے بدلہ پائے گا۔ کسی سے نسبت یا رشتہ داری کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ کسی نیک بندے سے نسبت رکھنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کا سامان ہو جائے گا، اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ بد انسان کی رشتہ داری ایمان اور نیک عمل میں مانع ہو سکتی ہے، یا اس رشتہ داری سے کسی انسان کے اوپر اللہ کی رحمت اور بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمیں پانچویں بات جو بتائی گئی ہے، پانچواں سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں اور بالخصوص داعین کو حق چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کا احتساب کرتے رہیں اور خالص توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہیں۔ خالص توبہ یعنی کسی فعل بد
خلاف شرع بات پر نادم ہو کر اور اللہ کے حضور استغفار کریں اور آئندہ کے لیے تہیہ کریں کہ اب یہ فعل نہیں کریں گے۔ توبہ اسی وقت ہوگی جب اس فعل سے چھٹکارا پا لیا جائے گا۔ چھٹا سبق ہم اس صورت سے یہ سیکھیں گے کہ گھروں میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ اپنوں کی محبت میں ان کی کوتاہیوں اور خلاف شرع باتوں میں چشم پوشی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ عام مسلمان گھرانوں کا یہ حال ہے کہ سربراہ خاندان بیوی، بچوں اور اپنے متعلقین کو اعلانیہ دیکھتا ہے کہ ان کا رویہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے، لیکن یا تو اس کو ان کے گھرانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ یعنی سربراہ جو ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں لیکن وہ ان سے انحراف کا احساس ہی نہیں کرتے، یعنی وہ خود بھی ویسا ہی ہوتا ہے یا کم فہم ہوتا ہے، یا ہوتا ہے تو یہ فرض کر کے نظر انداز کر جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ خود بخود ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر حد یہ ہے کہ بعض لوگ روکنے یا ٹوکنے کے بجائے ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی عذر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کمزوری صرف عام مسلمان گھرانوں میں ہی نہیں بلکہ خواص کے گھرانوں میں بھی موجود ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی اصلاح کرتے پھرتے ہیں لیکن خود اپنے گھر کے حال سے غافل ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنی بیوی، بچوں اور دوست احباب کے خلاف شرع باتوں سے چشم پوشی کرتا ہے وہ در حقیقت ان سے محبت یا خیرخواہی نہیں رکھتا بلکہ ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ اللہ کے غضب کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کیا کرنی ہے؟ سب سے آخر میں ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کا جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے حکموں کے طرف، اپنے اللہ کے حکموں کی طرف اپنے گھر والوں کو بھی لانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو ایسے حکم دینے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اس کے نبی نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اپنی زندگی کے، اپنے گھر کے تمام معمولات اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق یعنی ان کے انڈر کرنے ہیں، تاکہ ہر ایک چیز کا ذریعہ جو ہے نا وہ رب کی اطاعت بن جائے۔ جب رب کی اطاعت کے مطابق گھر بنیں گے اور ہمارا معاشرہ سنورے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہر طرف اصلاح ہوگی، تو پھر انجام کیسا ہوگا؟ گھروں میں پرسکون ماحول ہوگا۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارہ جو ہے 28 کا خلاصہ تکمیل ہوتا ہے۔ پارہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہے، تھوڑی ہمت کے ساتھ چلیے گا۔ اب آپ کو پورا خلاصہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کا فہم اچھے سے حاصل کر چکے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اپنے مختصر ترجمے کے ساتھ جو ہے اپنا پارہ کا ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کا پارہ 28 قد سمیع اللہ کا، اور اس کا ہم صرف پہلا سیشن کریں گے۔ ربع جو ہے وہ ہمارا اگلی صورت میں آتا ہے، تو ہم اس کا پہلا سیشن اس خلاصے کے ساتھ تکمیل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے، اس کے 3 رکوع ہیں اور 22 آیات ہیں۔ مجادلہ کا معنی ہی ہے بحث اور تکرار، بحث و جدال کرنے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المجادلہ کا آغاز ایک خاص آئلی مسئلے سے ہوا جس کا تذکرہ میں آپ سے کر چکی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک تمام نظام کو بنانے کے لیے یہ تمام احکامات جو ہیں صادر فرمائے۔ سب سے ایک اور مسئلہ یہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا کہ کوئی نبی بھی اختیار نہیں رکھتا دعاؤں کی قبولیت کی، یا کسی اللہ کے قانون جو بنائے ہوئے ہوں پہلے قانون کو باطل کر کے اپنا کوئی نیا قانون نافذ کرنے کی۔ تو کتنی بڑی یہاں پہ دلیل ہے کہ سب سے بڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا، یعنی ان کا گھر تھا جہاں جس کو لوگ سمجھتے ہیں، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ آج چھوٹے چھوٹے درباروں پر جا کے لوگ فیصلے کرواتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لوگ آ کر اور اپنے جو دعائیں ہیں اس کی قبولیت کو ذریعہ نہ سمجھ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی اور اس عورت کی گفتگو سنی، لیکن حکم اس وقت نہیں نازل ہوا جب وہ وہاں سے مایوس ہو کر لوٹی
اور اس نے دعا کی کہ یا اللہ اب تو ہی آخری آسرا ہے، تیرے سوا تو کوئی آسرا نہیں. تو ادھر وہ دعا کر رہی تھی اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئیں. یعنی سورس اللہ نے آپ کو ہی بنایا، لیکن کہیں لوگ اللہ کی بجائے آپ سے مدد مانگنے کے قائل نہ ہو جائیں، صرف اس بات کی نفی کی گئی ہے. تو یہاں پر اس کا جو ضمنی مضمون ہے وہ بیان ہوا. اس کے بعد اس صورت میں سورۃ الحدید کے مرکزی مضمون کا تسلسل نظر آتا ہے. سورہ حدید کا مرکزی مضمون نظام عدل اور قسط کے قیام سے تھا. یہاں پر یہ ہے کہ کسی اکیلے شخص یا 2-4 افراد کے بس کا کام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے تعاون کے بغیر بھی اسے سر انجام دے لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح سے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ سے ہی مدد مانگا، اور اس عورت کو بھی اللہ کی طرف ہی منسوب کیا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ابھی تک مجھے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس کے ترجمے کا. قد سمع اللہ قول التی، سن لی بات اللہ نے اس عورت کی جو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اور وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے، اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع بصیر بیان کی گئی ہیں. اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. البتہ یہ لوگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بخشنے والا ہے. پھر توبہ کے دروازے بھی کھول دی گئے اور پھر آگے سولوشن بھی نکال دی گئی. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات لعفو غفور بیان کیے گئے ہیں. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا. پہلا کفارہ، اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں یا چھوئیں. یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جو کوئی غلام نہ پائے. اب دوسرا کفارہ اس کنڈیشن میں کہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، غلام نہیں ہے، تو 2 مہینوں کے روزے لگاتار رکھے اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں. تو جو کوئی یہ بھی نہ کر سکتا ہو، اب تیسری سولوشن سب سے کم تر جو درجے پر آ کر آ گئی، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. یقیناً وہ لوگ جو تل گئے ہیں مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی واضح دلائل آ چکے ہیں، واضح احکام آ چکے ہیں، اور کافروں کے لیے بہت ہی ذلت والا عذاب ہے. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں بتائے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے. اللہ نے ان اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے. واللہ علی کل شیء شہید، جبکہ وہ انہیں بھول چکے ہیں تو اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گواہی بھی دیتے ہیں اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو، یہاں بھی تو وہاں پہ بتا دیں گے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس سب کچھ کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. نہیں ہوتے کبھی بھی 3 آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر ان کا چوتھا وہ اللہ ہوتا ہے، اور نہیں سرگوشی کر رہے ہوتے کوئی 5 افراد مگر ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہیں ہوتے اس سے کم، یعنی وہ افراد سرگوشی میں مصروف، اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہوں. پھر وہ ان کو جتلا دے گا، بتا دے گا قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا. یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بے شک کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اسی شے کا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے سے دعا دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا نہیں دی، یعنی وہ بدل کر اس بات کے لے آتے ہیں. نجوا کسے کہا جاتا ہے؟ خفیہ انداز میں سرگوشیاں کرنے کو نجوا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ان نجوا جو یہاں پہ لفظ آیا نا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے.
جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا نہیں دی ہے اس انداز میں وہ آپ کو دعا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس طرح کہنے پر، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، یہ اس میں داخل ہوں گے، پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں سے متعلق ہرگز سرگوشی نہ کرو۔ ہاں، تم نیکی اور تقوی کے بارے میں سرگوشی کر سکتے ہو۔ کانوں میں باتیں کرنے سے منع کیا جا رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، بہت بری بات ہے، برا فعل ہے جو کہ مجالس میں کیا جائے۔ اور اگر کوئی نیکی کی بات ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنی ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ کسی اور شخص سے بھی کہہ دیتے ہو کہ کچھ اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں ہم مل کے، یا کوئی اور نیکی کی بات ہے، یا کوئی صدقہ خیرات ہے، یا کسی کو ہیلپ آؤٹ کروانا ہے، کسی بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے، اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہمارا سب کے سامنے ذکر کیا جائے، تو ایسی باتیں جو ہے نیکی کی باتیں اور تقوی کی باتیں، جیسے آپ نماز کے لیے اٹھے، وقت ہو گیا ہے، محفل میں شور ہے، ہنگامہ ہے ہر طرف، یا کچھ بیان وغیرہ ہو رہا ہے، آپ نماز کا وقت قضا ہونے لگا ہے، ایک دوسرے کو مشورہ دے دیتے کہ آؤ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور اس طرح کی بہترین کافی ساری باتیں ہیں جو نیکی کے زمرے میں آتی ہیں، تو ایسی باتوں کی سرگوشی آپ کر سکتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر تقوی کا حکم آ گیا ساتھ ہی، جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، نجوا تو شیطان کی طرف سے ہے، یعنی کانوں میں سرگوشیاں جو ہیں یہ شیطانی عمل ہے، تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کرے، حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے جب آپ دو بندے آپس میں بات کرتے ہیں کسی محفل میں، تو تیسرا بندہ افسردہ ہو جاتا ہے نا، اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے خلاف، بے شک آپ اپنی کوئی بات کر رہے ہو، لیکن تکلیف ہوتی ہے تیسرے بندے کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے پر وہ قادر نہیں ہے مگر اللہ کے اذن سے، اور اہل ایمان کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والے کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کشادگی پیدا کیا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان بھی، اللہ کے لیے جو محفلوں میں کشادگی پیدا کرتے ہیں اللہ بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، یعنی تنگ ہو کے جڑ کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے محفلوں میں بیٹھنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان لانے والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہو۔ اوت العلم درجات، جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ بار بار نوٹس دیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بے شک۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے ڈائریکٹ کلام کیا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اب منافقین پر یہ عمل بھاری ہو گیا تھا، کیونکہ آتے تھے اور دل میں تو منافقت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن مجلس میں اٹھ کے اور آپ کے قریب آ کے اور آپ کے کان میں بات کرتے تاکہ لوگوں کے سامنے شو ہو جائے کہ وہ آپ کے بہت قریبی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا تھا کہ جب نبی کے قریب کو جائے گا بات کرنے کے لیے قریب، تو اس سے پہلے اسے صدقہ دینا ہوگا۔ تو اب منافقت ظاہر ہو گئی، ظاہری بات، اب مال خرچ کرنا پڑ گیا تھا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے یہ حکم نافذ فرما دیا کہ منافقت ظاہر کر دی جائے ان کی، تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی، البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے گئے ہیں۔ کیا تم ڈر گئے ہو اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی باتوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ پھر جب تم نے یہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تم پر نظر عنایت فرما دی تو بس پھر نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ پھر نوٹس آ گیا، تو ہر وقت ہر معاملے میں دن کے بہترین اوقات میں چلتے پھرتے یہ جو ہے نا واللہ بما تعملون خبیر، اس کو ذہن میں رکھا کریں، پھر واللہ خبیر بما تعملون ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آیات کو آگے پیچھے الفاظ کر کے لیکن اسی الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، بارہا بار نوٹس دیا گیا ہے تاکہ انسان ہر عمل کو کرتے وقت یہ جانے کہ اللہ مجھ سے باخبر ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم،
کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے طرز عمل پر جنہوں نے دوستی کا گانٹھی ہے ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمتوں کو ڈھال بنا لیا ہے، بس وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، بس ان کے لیے اہانت آمیز دردناک عذاب ہے۔ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے ان کے اموال اور نہ ہی ان کی اولادیں اللہ سے بچانے کے لیے، یہ آگ والے ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی بات پر ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، خبردار سن لو کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی منافقت آپ کو وہی کر دی نا، یہاں پہ شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا ہے، بس انہیں اللہ کی یاد بھلا دی گئی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ شیطان کے قابو میں آ گئے ہیں، اور پھر جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان سے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، نماز، عبادت کا حق جو ہے وہ چھین لیا جاتا ہے۔ انسان خوش نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میں بہت مصروف ہوں۔ نہیں، یہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس شیطان کو حاوی کر دیا ہے اور اپنی یاد سے غافل کر دیا ان کو۔ یہ لوگ ہیں شیطان کی جماعت، آگاہ ہو جاؤ، شیطان کی جماعت کے لوگ ہی حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، زوراور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات قوی عزیز بیان کیے گئے ہیں۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں۔ یعنی جو اللہ رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں نا، وہ منافقوں سے محبت نہیں کرتے، وہ کافر و مشرکوں سے محبت نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اس نے ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اور روح کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے خوش ہو گئے۔ یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو آیات مبارکہ نازل ہوئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی راضی رہے، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر عمل اس کی خوشنودی رضا لوٹنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہم خوش اور راضی کرنے میں ہر طرح سے ایسی زندگی گزار دیں کہ ایک لمحہ ہمارا اسی رضا میں گزرے۔ آمین۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت، یہ ہے اللہ کی جماعت۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ تو جہاں سے ہمارے قرآن مجید کا آغاز ہوا، اولئک هم المفلحون، آج آپ دیکھیے کہ ایک اور کامیاب ہونے والی کیٹیگری ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ اللہ کی جماعت ہوتے ہیں، اللہ کا گروہ ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جس کے بارے میں ہم یہ تمام ڈیٹیل سے تذکرہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، بس یہ لوگ ہی ہیں فلاح پانے والے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ ہماری سورت جو ہے مجادلہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور ایک بات یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ دلوں کے اندر ایمان لکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان پختہ کر دیا ہے، یعنی ایمان اب ان کے دلوں میں نقش کالحجر، پتھر پر لکیر کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ۔ روح سے مراد یہاں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، الہام بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کا خصوصی فضل بھی ہو سکتا ہے۔ غرض اللہ کی طرف سے غیر مرئی انداز میں مدد کی کوئی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اسے راضی ہو جائیں گے، خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اس کے ساتھ ہی ہمارا پارٹ فرسٹ سورہ مجادلہ پارہ 28 کا کمپلیٹ ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء.